اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ معزز سامعین و ناظرین، سورۃ مبارکہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 184 کا ایک جز اور ایک چھوٹا سا جملہ تلاوت کیا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر تم روزہ رکھو گے تو یہ روزہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو، اگر تم جان لو تو روزہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ مفسرین کا فرمانا یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ روزہ جو ہے اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے، بلکہ اے انسان خود تمہیں اس کا فائدہ ہے۔ اس کی عبادت کرو گے، اس کی بزرگی کو بیان کرو گے، اس کی تسبیح بیان کرو گے، اس کی عبادت کرو گے، اس کے لیے نماز پڑھو گے، اس کے لیے روزہ رکھو گے تو خود تمہارا فائدہ ہے۔ جیسا کہ ایک اور جگہ پہ حضرت سلیمان ابن داود علیہ السلام وعلی نبینا کے جملوں کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ شکر جو ہے اس کا اللہ کو فائدہ نہیں ہے بلکہ خود انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ عبادت جو روزہ ہے یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے اور اللہ کے شکر کا ایک بہترین انداز ہے جو خدا نے خود ارشاد فرمایا ہے، اور معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ لہذا روزہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بدن کے لیے فائدہ مند ہے، صحت افزا ہے، مریض کو شفا بخشتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ بدن کے لیے فائدہ مند ہے، بدن کے ساتھ ساتھ روح کے لیے بھی فائدہ مند ہے، معرفت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، ایمان کی بلندی کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور انسان میں قوت مدافعت کے اعتبار سے بھی روزہ جو ہے وہ عظیم عبادت ہے۔ قوت ارادی کے اعتبار سے بھی روزہ انسان کے قوت ارادی میں اضافہ کرتا ہے۔ روزہ ایسے ہی ہے جیسا کہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک درخت ہے جو نہر کے کنارے پہ لگا ہوا ہے، ہر وقت اس کو پانی ملتا ہے، ہر وقت اس کو نمکیات ملتے ہیں، تو وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے میں اتنا توانا نہیں ہوتا، وہ نرم و نازک ہوتا ہے زیادہ غذا ملنے کی وجہ سے۔ اور جو درخت پہاڑوں میں، درختوں میں یا ریگستانوں میں، صحراؤں میں ہوتا ہے، جس کو کم پانی ملتا ہے،
وہ کیونکہ عادی ہو چکا ہوتا ہے مصائب مشکلات کو برداشت کرنے کا، تو وہ درخت جو ہے مصیبتوں اور مشکلات کو اس کمزور تر و تازہ، جو کمزور اس اعتبار سے ہے کہ مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بظاہر تر و تازہ ہے، اس درخت کے مقابلے میں یہ صحراؤں اور پہاڑوں والا درخت جو ہے یہ مشکلات کو عبور کرنے میں زیادہ توانا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہ شخص جو زیادہ کھاتا ہے، زیادہ پیتا ہے، وہ نرم و نازک ہوتا ہے، وہ مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ اللہ کی عبادت سے بھی دور ہو جاتا ہے، جبکہ وہ شخص جو غذا کم رکھتا ہے، توانا رہتا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، کھاتا پیتا اچھی غذا ہے، طاقت والی غذا کھاتا ہے لیکن کم کھاتا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں زیادہ اس کو توفیق ہوتی ہے اور سستی سے محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، عفت شکم اور عفت فرج، ان دو چیزوں، شرمگاہ کی عفت یعنی پاکیزگی اور پیٹ کی پاکیزگی، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر ان دو چیزوں کی حفاظت کر لے تو اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، کیونکہ زیادہ کھائے گا تو بدن سست ہوگا، سستی کی وجہ سے عبادت سے محروم ہوگا۔ اس بات پر معصومین علیہ السلام نے بہت زور دیا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ صرف دن اور رات میں ایک دفعہ کھانا کھائے۔ یہ ہمارے رمضان کے علاوہ عموماً عام حالات کی بات ہو رہی ہے، یعنی عام زندگی میں بھی انسان کو چاہیے کہ اس کا غذا جو ہے زیادہ نہ ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس کو دن اور رات میں صرف ایک دفعہ کھانا چاہیے، سحری کے وقت کھائے پھر دوسرے دن سحری کے وقت کھائے۔ مولا فرماتا ہے اگر یہ مشکل لگتا ہے عام حالات میں سحری سے پھر دوسری سحری تک بھوکا رہنا، تو پھر زیادہ سے زیادہ یہ کرے کہ دن میں 2 دفعہ کھانا کھائے، ایک صبح کے وقت اور ایک رات کے وقت۔ تو یہ مولا فرماتے ہیں کہ اس کا غذا، ان کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ غذا جو ہے وہ انسان کے لیے، اس کے بدن کے لیے بھی اور اس کی روحانیت کے لیے بھی ایک زہر قاتل ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور جتنا کم کھانا کھائے گا اتنا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ لہذا جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا، فرماتے ہیں تَصُومُوا وَتَصِحُوا، روزہ رکھو اور صحت مند رہو، صحت پاؤ، یعنی کیا کرتے ہیں، روزے سے تمہیں صحت ملے گی، بھوکا رہنے میں صحت ہے، امساک میں صحت ہے، اتنا بھی کم نہ کھائے کہ وہ بھوک سے بالکل لاغر ہو جائے، وہ گرسنگی اور بھوک کا شکار ہو جائے، لیکن 2 وقت کھائے، اور جب کھانا کھانے لگے تو کچھ گنجائش چھوڑے، جب ختم کرے تو پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے۔ اور ایک جگہ پہ معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یبغض، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کس پر، النوم، وہ جو زیادہ سوتا ہے اس پر ناراض ہوتا ہے، وَأَقُولٍ، اور اس پر ناراض ہوتا ہے جو بہت زیادہ کھاتا ہے۔ زیادہ کھانے والے کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور شخص کا ذکر فرماتے ہیں کہ اس بندے سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے جو زیادہ بولتا ہے، کہ زیادہ بولے گا تو زیادہ غلطیاں کرے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ جو غذا زیادہ ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور کم کھانا اس کے لیے، اس کے جسم کے لیے بھی، اس کے روح کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ ایک روس کے ڈاکٹر، ایک سائنسدان نے کہا ہے کہ جو بھوک ہے یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور کئی بیماریوں کی دوا ہے۔ اور پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو معدہ ہے انسان کا، یہ بیماریوں کا مرکز ہے، یہ بیماریوں کا گھر ہے، اور بھوکا رہنا ان بیماریوں سے شفا کا باعث ہے۔ تو لہذا یہ بھوک برداشت کرنا، صرف اس کے بدن پر بھی بہت سارے فوائد ہیں، اور
اس کے رخ پر بھی بہت سارے فوائد مرتب ہوتے ہیں۔ تو کریم مالک نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں بھوکا رہنے کا حکم دیا ہے، اور بھوکا رہنے میں ہمارا فائدہ ہے، اور ہم بھوکا رہتے ہیں تو وہ ہمیں اس بھوکا رہنے کا بھی اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ اتنا کریم ہے، ہم سحری میں جاگتے ہیں تو سحری کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے، افطاری کے وقت جاگتے ہیں، افطاری کے وقت کھانا کھاتے ہیں اور وہ اس کا ثواب علیحدہ عطا کرتا ہے، تو ہمارے سونے کو وہ عبادت شمار کرتا ہے، سانس لینے کو تسبیح شمار کرتا ہے۔ تو یہ اس کریم مالک کا احسان ہے جو فائدے میں ہمارے چیز ہے اس کا بھی ہمیں ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو لہذا یہ روزہ جو ہے وہ بدن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے، اور روح کے لیے بھی عبادت کی طرف یہ بندے کو مشغول کرتا ہے، توفیق ملتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ شیطان انسانی شکل میں وارد ہوا، وہاں پہ پہنچا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور پوچھا کہ اے شیطان تو لوگوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ اے نبی خدا، اے روح اللہ، الا عبادک المخلصون، میں تو اللہ کے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، میں یہ بتا دیتا ہوں کہ عام لوگوں کو میں کیسے گمراہ کرتا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا بتاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا نے فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ جس طرح آپ کھانا کھا رہے ہیں تو میں کھانے میں لذت ڈال دیتا ہوں، شوق پیدا کرتا ہوں، کوشش ڈالتا ہوں کہ زیادہ کھانا کھاؤ، توانائی آئے گی، طاقت ملے گی۔ جب تم کھانا زیادہ کھاؤ گے، کھانا کھانے والا انسان زیادہ کھانا کھائے گا تو اس کو نیند آئے گی، اور نیند کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پائے گا، اور اس کی نماز تہجد اور نماز فجر جو ہے وہ قضا ہو جائے گی، اس طرح میرا کام ہو جائے گا۔ تو مولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ زیادہ کھانا نہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی خدا کی قسم میں بھی آج کے بعد کسی کو یہ نصیحت نہیں کروں گا جو آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ تو یہ جو بھوک ہے، جو کم کھانا ہے، اس میں انسان کے لیے شفا بھی ہے اور روحانیت بھی ہے، عبادت میں لذت بھی ہے، اور خدا کی طرف انسان کی ملاقات اور خدا کی طرف آنے کا شوق بھی اس میں ملتا ہے، سستی بھی نہیں ہوتی، اور زیادہ کھانے میں سستی بھی ہے، توفیق بھی سلب ہوتی ہے، اور انسان بیماریوں کا شکار بھی ہوتا ہے۔ لہذا روزہ جو ہے یہ بدن کے لیے اور روح کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ ایک اور مقام پہ روایات میں ملتا ہے کہ جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، مولا علی علیہ السلام سے یہ روایت ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں، میں تمہیں بتاؤں نہیں کہ ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے شیطان تم سے اتنا دور ہو جائے جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ بتائیے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، الصوم یسبط وجہہ، یہ جو روزہ ہے یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ یہ روزہ جو ہے شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتا ہے، اس کو ناکام و نامراد کرتا ہے۔ لہذا روزہ انسان کی روحانیت کے لیے بھی اور انسان کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند چیز ہے۔ اس روزے کے ذریعے سے انسان روحانیت کو حاصل کر سکتا ہے، اور روزہ ایک مشق کا نام ہے، ایک تربیت کا نام ہے، جس کے ذریعے سے انسان اس مشق کے ذریعے سے اپنی باقی مادہ زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ یہ صرف مہینہ کے لیے نہیں ہے کہ مہینہ میں روزہ رکھے اور پھر کام ختم، بلکہ یہ روزہ ایک تربیت کا نام ہے، ایک ورکشاپ کا نام ہے جس کے ذریعے سے روحانی تربیت ہوتی ہے۔ اور علماء اخلاق نے ایک اور مثال دی ہے، فرماتے ہیں جیسا کہ سرپٹ گھوڑا، جو پنجابی میں کہتے ہیں اتھرا گھوڑا، جو قابو میں نہ آنے والا ہو،
اس کو اگر سدھانا ہو تو اس کو سدھانے کا طریقہ یہ ہے اس کو تھکایا جائے دوڑا دوڑا کر، اور اس کو بھوکا رکھا جائے. بھوکا رہے گا، کمزور ہوگا تو وہ سواری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. فرماتے ہیں یہ نفس جو ہے یہ بھی ایک سرپٹ گھوڑے کی طرح ہے. اگر اس کو سدھانا ہے تو اس کو بھوک دو گے تو بھوک سے یہ سدھے گا، یہ سیکھ جائے گا، یہ تربیت پائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کو ہمارے لیے فرض قرار دیا. اور اس کے بہت سارے اور بھی فوائد ہیں جو آئندہ انشاءاللہ ہم باقی دروس میں بیان کریں گے. اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم سے بچنے کے لیے بہترین ڈھال ہے. لہذا یہ روزہ جو ایک عظیم عبادت ہے، یہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں ہے بلکہ آخرت کے فائدے کے لیے بھی ہے. خداوند کریم ہمیں ماہ رمضان المبارک میں حقیقی معنوں میں جس طرح کے روزے دار کو ہونا چاہیے، جس طرح کے معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے اس طرح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس مہینے میں جس طرح کے حکم دیا گیا قرآن کریم کی تلاوت، دعا و استغفار میں وقت گزارا جائے، اس طرح ہم استغفار کر کے دعا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں. خداوند کریم ہمیں اپنے مقرب اور محبوب بندوں میں شامل فرمائے اور تمام عالم انسانیت کی مشکلات کو آسان فرمائے. بالخصوص اس وبائی مرض سے، کورونا سے خداوند کریم نجات عطا فرمائے. امام زمانہ کے ظہور میں خداوند محمد و آل محمد کے صدقے میں ظہور فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اوار و انصار و شیعان میں شمار فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین.